غلاف قرآن دھو کر اس کا پانی نالی وغیرہ میں بہا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کا ایک ادب احترام ہے، اسی طرح انسان بھی بڑا مکرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو محترم رکھا، اسی لیے انسان کا گوشت کھانا منع ہے اور انسان کو قتل کرنا منع ہے اور بھی دیگر امور کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اگر صرف کسی چیز کے احترام کی وجہ سے اس سے لگے ہوئے کپڑے کے پانی کا بھی احترام آپ کریں گے تو پھر اب غسل بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے جو کپڑے دھوتے ہیں اس کا پانی کہاں جائے گا کہ بھئی انسان، حضرت انسان بہت محترم ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو جن کو شریعت نے مطلب کوئی باقاعدہ ادب قرار نہیں دیا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کریں اور زندگی حرج میں مبتلا ہونے لگے تو پھر ایسے ادب کو اختیار کرنے سے خود شریعت روکتی ہے۔ حرج میں مبتلا ہونا مناسب نہیں، پھر یہ قرآن ہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کا آپ دیکھتے جائیں گے، جتنی گھر میں محترم اشیاء ہیں، جیسے جائے نماز کے بارے میں بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں، جب ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں اب اس کا پانی پھینک دیں کہ نہیں پھینک دیں، تو اچھا اس کا نئی نالی میں بہائیں گے، کہاں ڈالیں گے آپ؟ پورا اگر ٹب میں آپ نے اس کو دھویا، پورا ٹب بھر گیا، اب اس کو کیاریوں میں ڈالیں گے، کہاں جائیں گے؟ اگر کیاریاں نہیں ہیں کسی کی پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہا سکتے ہیں نالی میں۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ آپ کا بڑا گارڈن ہے اور آپ پانی اس میں کیاریوں میں ڈال سکتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ پھر بہانے میں بہرحال کوئی بے ادبی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں آپ قابل گرفت ہو جائیں۔ بہن نے فرمایا بچوں کا ختنہ کتنے دن میں کروا لینا چاہیے، اور اگر ہم بچے کا ختنہ نہ کروائیں تو کیا وہ مسلمان ہی متصور نہیں ہوگا؟ تو بہن ختنہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروا لیں، اچھا ہے۔ ویسے بال وغیرہ اتروانے کو تو 7 دن کا کہا ہے اور عقیقہ کرنے کا، ختنہ بھی جتنی جلدی پاسبل ہو۔ چھوٹا عمر ہوتی ہے بچوں کی، اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا بچے کو اور آرام سے ہو جاتا ہے ختنہ۔ رنگ والا کروا لیں، زیادہ بیسٹ ہے، تھوڑی دیر میں ہی صحیح ہو جاتا ہے بچہ۔ لیٹ کریں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی بچے کو۔ لیکن یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کروایا تو بچہ مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کو ہم مسلمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں سنت رائج ہے، غیر مسلمین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کے ختنہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنن پر عمل کرتے ہوئے اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین اور ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا، تو اس لیے اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک علامت بن گئی ہے۔ تو اس لیے مسلمانی کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ اگر ختنہ نہیں کروایا تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں کسی نے کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں جھوٹا تھا، میں نے قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھا، ایک سپارہ لیا اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور قسم کھا لی۔ اب بعد میں جب احساس دلایا گیا تو یہ شخص یا کوئی بھی کہتا ہے کہ جی یہ تو سپارہ تھا، قرآن کوئی تھا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھیں تو منع ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا، میں تو سپارے پہ ہاتھ رکھ کے کھائی، تو بتائیں۔ اور یہ کہا کہ یہ قسم ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کی قسم کوئی تھی تو میں نے سپارے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی، تو یہ قسم مانی جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں اس طرح کے ہیلے بہانے اور شیطانی طور پہ اپنے اجتہادی خود ہی مسائل نکال لینا بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن کی اگر ایک آیت بھی لکھی ہو تو یہ قرآن ہے۔ ہاں ہمارے عرف میں جو قرآن کہلاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی پیپر پہ آیت لکھی ہو تو کوئی کہے گا یہ، ہم کہیں گے قرآن اٹھا کے لاؤ، وہ اس کی طرف کبھی نہیں بڑھے گا، وہ جائے گا کتاب اٹھا کے لائے گا۔ تو یہ شناخت اور پہچان اور عرفاً کتاب کے اوپر اس کے اطلاق ہوتا ہے، لیکن قرآن جس کو کہتے ہیں کہ کلام الہی ہو، وہ ایک آیت بھی لکھی ہوگی تو یہ قرآن ہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ ایک آیت پہ بھی ہاتھ رکھ کے اگر آپ قسم کھائیں گے تو یاد رکھیں ایک ایک آیت وہی اہمیت رکھتی ہے جیسے پورا قرآن اہمیت رکھتا ہے، کہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے۔ اس طریقے سے کہنا کہ جی میں نے تو سپارے پہ ہاتھ رکھا تھا پورے قرآن پہ نہیں، تو یہ تو قسم مانی نہیں جائے گی، بالکل مانی جائے گی۔ اور اصل میں آپ قرآن پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ سامنے والا اس کے احترام کو ملحوظ رکھ کر آپ کی بات کا یقین کر لے۔ اور کیوں یقین کر لے؟ کیونکہ وہ آپ کے بارے میں حسن ظن قائم کرتا ہے کہ یہ اتنا بے حیا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کے احترام کو پامال کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھا لے، تو اس وجہ سے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو کیا قرآن کی ہر آیت ایسی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ اس کو اتنی عزت اور احترام دینا چاہیے؟ اب یہ کہنا کہ پورے قرآن ہوتا تو الگ بات ہے، سپارہ اس کے مطلب اس میں تو حقارت کا پہلو نکل آیا کہ ایک سپارے میں جتنا قرآن موجود ہے اس کی وہ اہمیت نہیں جتنے پورے کی ہے۔ یہ آپ نے جو غیر منصفانہ ایک تقسیم کی غلط ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور خدا را آپ سمیت ہر ایک بھائی بہن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دینی مسائل کو جب تک آپ نے علماء سے نہ سیکھ لیا ہو
عقلی طور پہ حل کبھی نہ کریں. دین اگر عقل سے حل ہو جاتا تو پھر شریعت کو قرآن کے نازل کرنے کی کیا، اللہ کو قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا اپنی عقل سے حل کر لو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے. لیکن ہمیں اپنی عقول کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے تابع کرنا ہے، یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی. فجر کے اندر 2 رکعتیں، فرض کی بات کر رہا ہوں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، کیوں یہ ترتیب رکھی بتائیں ذرا عقل سے. تو یہ آپ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. ایسے ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لہذا عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. اور بعض اوقات لوگ جو ہے جب ان کو سمجھایا جائے تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. پہلے شاید اتنا سخت حکم نہیں ہوتا، لیکن جب انا کا مسئلہ بنا کر اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تو بعض اوقات آہستہ آہستہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شرعی لحاظ سے ہو جائے، اپنی بالکل عاجزی اختیار کرے کہ ٹھیک ہے میں بھی انسان، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر علماء کہتے ہیں، آپ نے کوئی فتویٰ وغیرہ دیکھ لیا، کسی عالم کی کلپ وغیرہ سن لی، کسی عالم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا آپ نے غلطی کی ہے، فوراً سرنڈر کریں کہ ٹھیک ہے میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہی فرمائے گا.